کہا جاتا ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی اپوزیشن ویسی حکومت. یہ بھی ہم آج مان لیتے ہیں، ایک سٹیٹڈ فیکٹ ہے، بن گیا ہے ناظرین کے. مطلب جب بھی کوئی بجٹ آتا ہے اس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیبیٹ ہونی ہوتی ہے، ایک خاص ٹائم فریم اس کے لیے دیا جاتا ہے کہ آپ اتنے گھنٹے اس پر ڈیبیٹ کریں اور اس کے بعد وہ جا کر اپروو ہوگا. لیکن ڈیبیٹ میں ہوتا کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا. حکومت کی جانب سے جس دن وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے قومی اسمبلی کا اجلاس میں بجٹ پیش کیا تو اپوزیشن کی طرف سے ایک زبردست ہلٹ بازی کی گئی، جس میں کہ عوام کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بجٹ میں کہا کیا جا رہا ہے عوام کے لیے، حالانکہ بجٹ عوام کے لیے ہوتا ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کل جب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر کا آغاز کیا تو تقریر تو چاہے جتنی لمبی تھی لیکن وہ چند سیکنڈ سے زیادہ بول نہ پائے، کیونکہ دوسری طرف حکومتی بینچز کی طرف سے زبردست ہلٹ بازی شروع ہو گئی. تو جب ڈیبیٹ ہی نہیں ہو سکے گی تو عوام کو بھی کیا سمجھ آئے گا کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے کیا ہے، اور آپس میں بھی حکومت اور اپوزیشن کو کیا سمجھ آئے گا کہ انہوں نے ڈیبیٹ کرنی کس بات پہ. اس پر ہم بات کریں گے کہ بجٹ میں ایسا کیوں ہوتا ہے، حالانکہ پاکستان کی میرا خیال ہے مالی سال کی تاریخ کا سب سے اہم اجلاس بجٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اجلاس اتنا اہم ہوتا نہیں ہے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے زین قریشی صاحب جوائن کر رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے علی پرویز ملک صاحب جوائن کر رہے ہیں ہمیں. السلام علیکم. اچھا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ دونوں بڑے اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں جی، بھائی ہیں. اور جس طریقے سے دیکھیں اپوزیشن پارٹیز میں ہونا، پولیٹیکل پارٹیز کا نظریہ الگ ہونا، اپنے پولیٹیکل خیالات الگ ہونا، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ کی ویسے دوستی ہو سکتی ہے اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ چل بھی کر سکتے ہیں، اچھی دوستی آپ کی ہو سکتی ہے. ایسا ہی ہے جی؟ بالکل جی. اور کیونکہ مقصد جو دونوں پارٹیز کا، دونوں جماعت کا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر خوشحالی آنی چاہیے، ہمارے لوگوں کی فلاح ہونی چاہیے. تو اس نیت کے ساتھ اگر آبجیکٹیو وہ ایک طریقہ کار فرق ہو سکتا ہے، پر وہ ہر کسی کا رائٹ ہے. میری سوچ مختلف ہو سکتی ہے، مخدوم صاحب کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے، پر آبجیکٹیو ایک ہے. تو اس لیے دیٹ از دا کامن گراؤنڈ. پر افسوس ہوتا ہے جو آپ نے اپنے اوپننگ میں بتایا نا کہ اسمبلی کے اندر سے کیا آپٹکس باہر جاتے ہیں. پر شفا، لیٹ اس بی آنیسٹ. ہم آپ کو میں گزارش یہ کروں گا، آپ وہ ویڈیوز چلا رہی ہیں کہ یہ اس بجٹ کے اندر کیا ہوا. جب مفتاح اسماعیل صاحب نے بجٹ لے کیا تھا فلور آف دی نیشنل اسمبلی، اس وقت جو احتجاج ہوا تھا اس کے سامنے جو پچھلے ہفتے کا احتجاج ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. یقین مانیں، اور یہ بڑے اخباروں کے اندر بھی آیا ہے. اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں مخدوم صاحب سے، کیونکہ یہ ایک خاندانی آنریبل آدمی ہے، کہ یہ کنڈیم کریں گے جس طرح کی بدماشی ان کی خواتین ایم این ایز، وہ 2-3 ہیں جنہوں نے ہماری خواتین جو پلے کارڈز لے کے کھڑی ہوئی تھی اور بالکل پیچھے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ نعرے کچھ اور لگ رہے تھے، وہ ایک جانور سے تشبیہ دی جا رہی تھی وزیر اعظم کو. یہ ان کا اینڈ کے اوپر، ایج کے اوپر ایگزٹ پہ کھڑی ہوئی تھی. پر ان کا مقصد اس جگہ پہ کھڑے ہونے کا یہ تھا کہ جب پی ٹی وی کے کیمراز کا جو اینگل تھا وہ اس طرح سے تھا کہ فائنانس منسٹر صاحب کی بیک گراؤنڈ میں نظر ہے. دیٹ از دی اونلی آبجیکٹیو. تو یہ جھوٹ بولنا کہ ہماری صفوں کے اندر آ کے وہ شر پھیلا رہے تھے، یہ غلط بات ہے. تو وہاں پہ میری ہیئر می آؤٹ، تو وہ جو طریقہ کار تھا، جو ایٹیٹیوڈ تھا، بالکل قابل مذمت ہے. کل ان کے آدمیوں نے جس قسم کا رویہ اڈاپٹ کیا، دیٹ از اگین کنڈیمنیبل. بیکاز اگر مقصد یہ تھا کہ ہم بجٹ کے اوپر ڈیبیٹ کو اوپن نہ ہونے دیں تاکہ اپوزیشن اپنی پازیٹیو کرٹیسزم بجٹ کے اوپر، اس میں بڑے گیپس ہیں. یقیناً انہوں نے ایک اچھی کوشش کی ہوگی، میں ان کی نیت کو ڈاؤٹ نہیں کر رہا ہوں، پر اپوزیشن کے پاس سجیشنز ہو سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب وہ دینا چاہتے تھے، جس طرح انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا، اس کے اوپر میں مبارکباد دیتا ہوں. پر یقین مانیں مجھے مقصد سمجھ نہیں آیا کہ حکومت کا کل احتجاج کرے. لیکن اب اس میں ایک چیز میں جو بات کی نا کہ وہ تو خاموشی سے کھڑی تھیں اور صرف یہ دکھانا تھا کہ نظر آئے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں اور پلے کارڈز پکڑے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کی جماعت کی طرف سے ایک آتا ہے کہ ایک نعرہ لگایا جا رہا تھا اپوزیشن کی جانب سے، جہاں پہ وزیر اعظم کو اس آگسٹ ہاؤس میں ایک جانور سے تشبیہ دی جا رہی تھی. یہ بات درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں شفا، اگر تو مسلم لیگ نون اتنی ہی شریف ہوتی جتنی علی پرویز ملک ہے تو مسئلہ کوئی نہ ہوتا. لیکن عرض یہ ہے، میں اس چیز میں جانا ہی نہیں چاہتا کہ کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا. اب مفتاح اسماعیل صاحب کی تقریر کا میرے بھائی ذکر کر رہے ہیں. اس کے بعد 2 بجٹس ہو چکے ہیں، 2 بجٹس میں آپ شور شرابہ کر چکے ہیں. آپ اسد عمر کی بجٹ تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کس ماحول میں کی. آپ حماد اظہر کی اٹھا کے دیکھ لیں. حماد اظہر کا تو سب سے بڑا اگزامپل یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ تم نے اتنے شور شرابے تقریر کی ہے، تمہیں تو فیڈرل منسٹر ہونا چاہیے، اور اسی تقریر کی بنا پہ اس کو فیڈرل منسٹر بنایا گیا. تو مطلب ہے کہ یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. 4-3 سال پرانی بجٹ کی اسپیچ ہم اٹھا کے کہیں کہ جی اس میں یہ ہوا تو ہم یہ کر رہے ہیں. پوائنٹ بڑا سمپل ہے اور آپ نے بات کی ہے. میں عرض کروں نا، میں اپنی بات پہلے کر لوں. ہم ٹرینڈ بدلیں گے اور ہم ٹرینڈ بدل رہے ہیں. آپ کو بتاتا ہوں کیسے بدل رہے ہیں. کل تو نہیں نظر آیا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا، ابھی ہوا کیا
آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جو بجٹ اجلاس ہے وہ سب سے امپورٹنٹ اجلاس ہے پورے سال کا، کیونکہ عوام کے لیے، ملک کے لیے، حکومت کے لیے، اپوزیشن کے لیے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا آئندہ مالی سال میں کیا ہو رہا ہے، ہم اس پہ کیا تقریر کریں گے. یا تو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے بجٹ پہ تنقید کرنی ہے اور ہم نے سننا ہی نہیں ہے کہ فائنانس منسٹر نے کیا بجٹ دیا تو ہم تو اپنی بات کریں گے، پھر تو ٹھیک ہے. بٹ اگر ہم نے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرنا ہے تو ہمیں پہلے اس کی بات سننی پڑے گی. کسی نے فائنانس منسٹر کی بات نہیں سنی. دوسری بات ایک جو آپ نے بات کی کہ ہیکلنگ بھی ہوتی ہے، فلی بسٹرنگ بھی ہوتی ہے، ایک سیاست کے اندر تھوڑا سا ڈرامہ چلتا ہے، یہ پارٹ آف پالیٹکس ہے. بٹ وہ پھاڑنا، پھر وزیر اعظم کو تشبیہ دینا کسی جانور سے، یا یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں. ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں، اور میں اب اس کی ڈیبیٹ میں جانا بھی نہیں چاہتا ہم نے کیوں نہیں کیا. میں بالکل مانتا ہوں ہر جماعت میں ایک عنصر موجود ہے جو ایوان کا ماحول خراب کرتا ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں آ کے یہ بات پہلے کی ہوئی ہے اور میں نے بیشتر پروگراموں میں آ کے یہ بات کی ہوئی ہے. جتنا ایوان کا ماحول بہتر ہوگا اتنی کاروائی بہتر ہوگی، اتنا ہم سب کا فائدہ ہوگا، اور ہم لوگوں کو جو منتخب کر کے عوام اس ایوان میں بھیجتی ہے قانون سازی کے لیے، ہم وہ قانون سازی بہتر کر سکیں گے. دو چیزیں. اب اس سے آگے میں شفا کے سوال کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. اس سے آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے یہ اجلاس چل رہا ہے، بجٹ کا اجلاس ہے، اگلے 9 دن اس نے چلنا ہے، 24 تاریخ تک ہماری یہی ڈیبیٹس ہونی ہے. اور اگر یہی ماحول رہا، اگر یہی کہانی رہی تو کوئی سحر حاصل گفتگو اس میں سے نہیں ہوگی. اور ہم اس میں سے جو جیسے میرے بھائی نے بہت، علی پرویز نے صحیح کہا، اپوزیشن کا ایک نقطہ نظر ہے اور اپوزیشن کے پاس ایک مینڈیٹ ہے وہ نقطہ نظر دینے کی، اور میاں شہباز شریف صاحب ایز لیڈر آف دی اپوزیشن اس مینڈیٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں. بجٹ کا اجلاس وہ واحد اجلاس ہے جس میں ہر ممبر کو اجازت ہے اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کی آن دا بجٹ. ٹھیک ہو گیا، آپ جو مرضی بات کرنا چاہیں، لیکن اس کے کچھ حدود و قیود ہمیں سیٹ کرنے ہیں، کوئی باؤنڈریز ہمیں سیٹ کرنی ہے. آپ شور مچائیں، آپ تنقید کریں، آپ تحریک انصاف کی پالیسی پہ تنقید کریں، آپ ہمارے ممبران پہ تنقید کریں، آپ ہمارے وزیروں پہ تنقید کریں، آپ وزیر اعظم پہ تنقید کریں، بٹ کسی حد تک. اینڈ میرا یہ ماننا یہ ہے، اور کل آپ نے دیکھا کل پورے دن کی کاروائی ضائع ہوئی، لیکن اس کے بعد جب اندر جا کے بیٹھے اور ساری پارٹیز کو اکٹھا کیا تو وہاں بھی یہی گزارش کی کہ اس کا لاہے عمل بنانا ہے، آج سے کے لیے نہیں، آئندہ کے لیے. اور امید یہ ہے کہ اگلے 2 سال جو یہ حکومت یا یہ پارلیمنٹ رہنی ہے اس کے اندر ہم کوئی ایسا کرائٹیریا بنا سکیں جس کرائٹیریا کے تحت ہم ایک بہتر ڈیبیٹ اور ایک زیادہ کنسٹرکٹیو بات کر سکیں. ٹھیک ہے. جو بجٹ پیش کیا گیا، جس طریقے سے پیش کیا گیا ماضی میں بھی، اس مرتبہ بھی ہمیشہ ہوتا رہا ہے، کوئی زیادہ ہلڑ بازی کر لیتا ہے، کوئی کم کر لیتا ہے، کی تو ہمیشہ سب نہیں ہے. اور کوئی بھی بجٹ اجلاس دیکھ لیا جائے، جتنی بھی ماضی کی حکومتیں، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے ہر ایک کی کیپیبلٹی ہلڑ بازی کرنے کی الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی لیول اور اسکل اور ایکسپیرینس الگ الگ ہوتا ہے. ہاں مطلب کوئی زیادہ کر جاتا ہے، کوئی کم کر جاتا ہے، ہر ایک نے جو ہے وہ ہلڑ بازیاں اپنے طور پر سب نے کی ہوئی ہے. جب ہلڑ بازی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جب پارٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں کیا شاباش بھی دی جاتی ہے، یار یہ جو تھا نا اس نے تو کمال کر دیا. دیکھیں اویس میاں، بات اس طرح سے ہے کہ مخدوم صاحب کے بھی اور میرے بھی والدین 30-40 سال سے سیاست کے اندر ہیں. ان سے پوچھیں کہ عمران خان صاحب کے منظر نامے پہ آنے سے پہلے کیا ہماری سیاست کا یہ کلچر ہوتا تھا جو اب عمران خان صاحب نے آ کے انکریج کیا ہے؟ اب انہوں نے ایک تقریر کی بات کی کہ جی حماد اظہر صاحب نے تقریر کی اور اس کے اندر انہوں نے بڑی زبردست قسم کے اپنے وہاں پہ بیانیہ پیش کیا. تو مجھے بتائیں اس وقت حماد اظہر صاحب وہاں پہ منسٹر آف اسٹیٹ تھے. شیخ روحیل اصغر جو ان کے والد کے کلاس فیلو ہیں، ان کو گالیاں نکالنے کے اوپر آن دا فلور آف دی ہاؤس ان کو عمران خان صاحب نے واپس جا کے پروموٹ کر کے فیڈرل منسٹر بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور اس چیز کو وہ تو بڑی مشہور ان کی تقریر تھی، گالیاں تو نہیں نکالی، گالیاں میرے گھر کے باہر بیٹھے رہتے تھے، یہ جملہ یاد ہے علی پرویز اس کو تشبیہ دے کے پھر وہی والی چیز کرنا چاہ رہے ہیں. لٹرلی گالیاں نہیں دیں، پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ وہ تقریر نکال لیں، اور اگر میں نے اس میں کچھ غلط بیانی کی ہے تو یو کین ہولڈ می اکاؤنٹیبل فار اینی تھنگ. اٹ واز ان بیڈ ٹیسٹ. انہوں نے کہا کہ آپ یہ میرے گھر کے باہر بیٹھے رہتے تھے. بالکل دیکھیں آپ اس قسم کی گفتگو نہیں کرتے. ان کے والد کی عمر کا ایک آدمی ہے، میرا بھی اختلاف ہو سکتا ہے کسی سے، پر ہمیں کوئی اپنی تربیت، کوئی اپنے تقاضے کو پورے کریں گے تو اس معاملے کو آگے چلا سکتے ہیں نا. اب دیکھیں بجٹ کے اوپر جو آپ نے بات کی، ہماری نظر کے اندر یہ بجٹ جو ہے ایک عوام دشمن بجٹ ہے. ہم نے اس کے اوپر احتجاج کرنا تھا، خاص طور پہ احتجاج کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ مطلب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. سب سے پہلا سوال اگر نہیں ہوگا حکومت کا، اس کا مطلب ہے اپنی میجورٹی لوز کر دی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، پر ہمارے پاس ایک اپنا مینڈیٹ ہے. دیکھیں میں کیا سنیں، کسی بجٹ کو
آپ کو ایویلویٹ کرنے کے لیے ہمیں پہلے معیار بھی تو طے کرنا پڑے گا نا, اور سننا بھی پڑے گا اس بجٹ کو. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, تو میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں آپ مجھے بتائیے گا, کیا میں نے نہیں سنا ہوا؟ میں کیا آپ کو ہوا میں بات کر رہا ہوں؟ میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں نا. جب وہاں پہ تقریر ہو رہی تھی تو اس سلڑ بازی میں کیسے کوئی سن پاتا؟ اویس کیونکہ آپ کا جو بجٹ ہے وہاں پہ وزیر خزانہ صاحب ہوتے ہیں, صرف اپنی اچیومنٹس آ کے پیش کر رہے ہوتے ہیں, بہت کم ریونیو میجرز وہاں پہ اناؤنس کیے جاتے ہیں. اس کے لیے جو اتنا موٹا آپ کو بنڈل دیا جاتا ہے وہ آپ کے ممبران کو جا کے پڑھنا پڑتا ہے. اب میں آپ کے سامنے اگر اس کے اوپر تو ایک سپرفیشل سی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نا, تقریر کے اندر آپ بیٹھ کے ریونیو میجرز اور آپ کے کیا ایکسپینڈیچر پرائیورٹیز ہیں وہ تو نہیں بتا رہے ہوتے نا, تو آپ کو تھوڑی سی اپنی بھی وہاں پہ آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے. وہاں پہ مقصد یہ تھا کہ آپ نے جو پچھلے 3 سال کے اندر یہاں پہ ایک مہنگائی کا طوفان لے کے آئے ہیں, یہاں پہ غربت کا طوفان لے کے آئے ہیں, قرضوں کا انبار لے کے آئے ہیں, خساروں کا ایک انبار لے کے آئے ہیں, اس کے اوپر ہمارا احتجاج کرنا ہمارا رائٹ تھا, ہم نے اس لیے کیا. اور جو بجٹ ہے, اب آپ نے جو پوچھا, ہماری نظر میں عوام دشمن اس لیے کیونکہ آپ اس کو بھانپ لیں اسی معیار کے اوپر جو عمران خان صاحب ہمیں کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے بتاتے تھے. مجھے بتائیں کیا وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہر آدمی کو اپنی آمدنی کے مطابق ٹیکس دینا چاہیے؟ تو آج 1000 ارب سے جو یہ ریونیو بڑھا رہے ہیں اس کے اندر کیا سارے کا سارا انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر انحصار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال. دوسری بات, یہ آپ کو یاد ہے اسد عمر صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کیا تقریر کی تھی کہ جی کتنا نامناسب ہے کہ آپ پیٹرول کے اوپر ٹیکسز اور لیویز لگاتے ہیں کیونکہ اس سے ایک مہنگائی کا طوفان آتا ہے. تو مجھے آج بتا دیں, جو ریکارڈ پیسے انہوں نے اس فائنینشیل ایئر کے اندر 450 ارب پی ڈی ایل سے اکٹھے کیے ہیں, اگلے سال 650 ارب اکٹھا کرنے جا رہے ہیں, تو اس میں کون لیویز کس چیز کے اوپر لگے گی؟ اس کے بعد ریکارڈ مہنگائی کے باوجود چینی کے اوپر سیل ٹیکس بڑھایا ہے, ڈیری کے اوپر سیل ٹیکس بڑھایا ہے, پولٹری فیڈ کے اوپر سیل ٹیکس بڑھایا ہے, آٹے کی ملوں کے اوپر ٹرن اوور ٹیکس بڑھایا ہے, یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر خرچہ کم کیا ہے. تو یہ ساری چیزوں کے اوپر اپوزیشن احتجاج نہ کرے. آخری چیز میں بالکل آ جاتا ہوں, آخری چیز عمران خان صاحب کہتے تھے ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے ٹیکس پیئر کی. آپ کو پتہ ہے اس دفعہ جو سیکشن 230 یا 203 انہوں نے انٹروڈیوس کیا, اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر ایف بی آر کا اگر سمجھتا ہے کہ اویس نے کوئی انکم کنسیل کی ہے تو اویس کو بلا کے شو کاز نوٹس کر کے جواب نہیں مانگے گا, پہلے اس کو حراست میں بھیجے گا اور اس کے بعد یہ ٹرائل چلے گا. تو مجھے بتائیں کیا یہ مناسب؟ سر میں آپ سے ذمہ دار پوزیشن میں بیٹھا ہوں نا, میں آپ کو ذمہ دار پوزیشن میں پڑھ لکھ کے آپ کو باتیں کی ہیں نا, تو ایک بنیادی جواب یہ کیا میں نے بجٹ پڑھا ہوا ہے آپ کے پاس, یہ سوچ چھوڑے جا رہا ہوں. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ اچھی چیزیں کیا کی ہیں. دیکھیں اچھی چیزیں بالکل ہوئی ہیں. انہوں نے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جس سے آپ نے اپنے ولنریبل سیگمنٹ کو پروٹیکشن دینی ہے, اس کے لیے انہوں نے بجٹ بڑھایا ہے. انہوں نے ایکسپورٹ کو پرائیورٹائز کرنے کے لیے ان کو جو کنسیشنل ٹیرفز ہیں ان کے اوپر بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے پریزمپٹیو ٹیکسز, کیونکہ جو ٹیکسیشن کا بیسک اصول ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی آمدنی کے اوپر ٹیکس دیں. یہ نہیں ہے کہ مجبوراً آپ نے جو گلاس خریدا ہے اس کی قیمت کے اوپر ڈال کے ٹیکس لگا. انہوں نے اس سے کوشش کی ہے کہ پریزمپٹیو ٹیکسز, جو ٹرن اوور ٹیکس ہے جو 1.5% ہوتا تھا اس کو انہوں نے 0.25% کم کیا ہے. ہمارے خیال سے اس کو اور تیزی سے کرنا چاہیے تھا, پر چلیں اٹ از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. پر جو یہاں پہ سٹیپس لیے گئے ہیں جس نے یہاں پہ ایک مہنگائی کا طوفان لے کے آنا ہے, اس کی چند جھلکیں آپ کو میں نے دی. اور عمران خان صاحب جب حکومت چاہتے تھے اس وقت جو درس دیتے تھے اس کے مطابق اس کا موازنہ کر لیں تو ان کو مخدوم صاحب کو خود شرم آئے گی میرے خیال سے. مخدوم صاحب پارلیمانی سیکرٹری برائے فائنانس, جتنا میرے بھائی کو دیا نا اس کا آدھا ٹائم میں لوں گا. شروع انہوں نے بات کی ہے کہ جی ماحول خراب کرتے ہیں, روہیل اصغر کی بات تشبیہ دی, ایسی بات بالکل نہیں ہے. انہوں نے پہلے جو روہیل اصغر صاحب نے بات کی اس کو بھی پہلے فوکس کر لیں. انہوں نے کیا کہا, حماد اظہر نے تو اس کا جواب دیا کہ میرا ان سے تعلق پرانا ہے اور میں تو ان کو دیکھتا رہا ہوں اپنے میرے والد کے پاس. ان کے والد مسلم لیگ کاف کے اس وقت پریزیڈنٹ تھے تو ان کے پاس آتے تھے, اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں تھی. دوسری بات جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی عمران خان نے یہ کلچر بنا دی ہے, یہ بات سراسر غلط ہے. یہ کلچر عمران خان نے نہیں بنایا, یہ اس کی شروعات بھی مسلم لیگ نون اور اپوزیشن نے کی ہے جب وزیر اعظم پہلی دفعہ منتخب ہو کے ایوان میں آتے ہیں اور اپنی پہلا ایڈریس اپنا کر رہے ہیں. اس میں جو ان کا رویہ تھا, بات سنیں نا, جب میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم تھے, جب میاں محمد کے اوپر آپ اپنی وہ گفتگو چلا سکتے ہیں. کنٹینر ایک الگ چیز ہے, کنٹینر کی گفتگو الگ ہے. ہمارے بچوں کی جو تربیت ہے وہ یہی ہوگی نا. ہماری تربیت کیا بھٹو صاحب نے کی اوئے اور سر جب علی پرویز صاحب بولے تو میں نہیں بات کی. ہم تو کنٹینر کی وہ پروڈ کر رہے ہیں, میں بالکل گستاخی نہیں کرنا چاہتا. اب سنیں, کنٹینر کی گفتگو فرق گفتگو ہے, ایوان کے اندر کی گفتگو فرق ہے. میں آج بھی کہتا ہوں ایوان کی اپنی گفتگو ٹھیک کر لو, ایوان کے باہر جو مرضی آپ کا دل کرتا جا کے کرو.
हमें कोई इतराज नहीं है। दूसरी बात, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पैनामा के अंदर कन्विक्ट हो चुके थे और उसके बाद उन्होंने तकरीर की, हमने तो तब भी मियां नवाज शरीफ को तकरीर करने दी, हमने तो तब भी उनको नहीं रोका। ये प्रूव करें कि हमने अपने ऑपोजिशन में मियां नवाज शरीफ की कोई तकरीर की हो, कोई हुल्लड़बाजी की हो, कोई उनके आगे सीटियां बजाई हो, कोई उनके आगे आके पेपर फाड़े हो, कभी ऐसी कोई चीज नहीं हुई। तो इसकी शुरुआत भी इस ऑपोजिशन ने की वजीर आजम के शुरू होते हुए, और असूलन तौर पर इसको खत्म भी इनको करना चाहिए। अब जो दूसरी बात ये कर रहे हैं कि जी बजट के ऊपर आ जाते हैं कि जी क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, उस पर हम बात करते हैं। बजट पर आ जाते हैं। देखिए बजट जो इन्होंने बताया, एक जनरल सेंस होता है ना, अब ऑपोजिशन का तो काम है तनकीद करना, वो करेगी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इस मुल्क में हर किसी ने या बेशतर लोगों ने इस बजट की तारीफ की है, अवाम दोस्त बजट्स को कहा है। तो पहली बात तो अली परवेज का इसको यहाँ बैठ के ऑफ द बैट इसको अवाम दुश्मन बजट कह देना। चीनी महंगी होगी, आटा महंगा होगा, यूटिलिटी स्टोर का बजट कम नहीं हुआ, इनके जवाब दे दें। 7 अरब सर 8 अरब का पिछले इस साल का बजट है, अगले साल 6 अरब है, जाके देख लें। ज़ैन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अली परवेज मलिक साहब मौजूद हैं। बजट पर गुफ्तगू हो रही है और गुफ्तगू बड़ी मजेदार मराहिल में दाखिल हो गई थी जब हमें ब्रेक लेना पड़ा था। ज़ैन साहब आपकी बारी है, अब आपने जवाब देना है। वो जो तमाम एतराज़ात उठाए गए हैं वो बड़े जेन्युइन और बड़े टेक्निकल एतराज़ात हैं। मैं अपने भाई को जवाब पढ़ के आए हैं, वो मैं जवाब इम्तिहान देने को सिर्फ इतना कहता और ये लास्ट मोमेंट पढ़ाई नहीं थी, ये वो सारा साल करते रहे हैं पढ़ाई। ये तो करते हैं। ये उन चंद एमएनएज में से हैं जो पढ़ाई लिखाई में भी ठीक है, अदब लिहाज में भी ठीक है, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके जैसे हों। लेकिन अली साहब एक क्वेश्चन, आपने अगर बजट की कॉपी फाड़ी थी तो फिर आपने दूसरी मंगाई है? नहीं, देखें किसी ने बजट पेपर ना वेस्ट करें, पेपर ना वेस्ट करें। मैंने आपसे पहले कहा कि बजट खाली कागज फाड़ते हैं, ये भी जो फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर होती है उसको फाड़ें, सुने ना सुने उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉपियां जो मैटर करती हैं वो पिंक बुक्स जो आपको दी जाती हैं, बजट इन ब्रीफ है जिसके अंदर सारी एलोकेशन मौजूद होती है। बाकी लेकिन अगर वो सारे मेंबरान जो असेंबली में बैठे हैं उनके पास इतना शऊर दिया है कि वो समझ सकते हैं कि उन कागजों में क्या लिखा हुआ है। मेरी इतनी, लेकिन अगर ना भी फाड़े तो कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई नफलों का सवाब नहीं है। एटीट्यूड भी तो होता है ना, तौर पे नहीं फटनी। वो भुट्टो साहब की सबसे मशहूर वीडियो कौन सी है? बिल्कुल पेपर फाड़ते हुए, और उसके बारे में पता भी नहीं है कि वो कौन से पेपर पे क्या था। तो एक आधा कागज फाड़ा थे तो लेकिन फिर भी एटीट्यूड तो आता है उसमें। बट कहने का मतलब है कि वैसे इस्माइल की बजट की जब तकरीर हो रही थी, निकालें उसकी ऑप्टिक्स और फिर बात। सबने किया, कोई कागज नहीं फटा था, सब है, कोई कागज नहीं फटा था। वो तो शीरीन मदारी साहबा ने बस जाके थोड़ा सा अपने ख्यालात का इजहार किया था उनके माइक में, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर मैं इंपॉर्टेंट बात पे आ जाता हूँ। मकसद अली परवेज मलिक साहब को जवाब देना नहीं है, मकसद बात करना है। इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वी रिस्पेक्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, और होना चाहिए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में, या कम से कम मैंने जब से होश संभाला है, मैंने इससे ज़्यादा अवाम दोस्त बजट नहीं देखा। उसकी 2-3 वजूहात हैं मेरे समझने में। इस बजट के अंदर जो हमने एक चीज़ मुख्तलिफ की है साबका अदवार में या साबका बजट्स में, हमने उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को टारगेट किया है जिसको हम कहते हैं द लोएस्ट 4 to 6 मिलियन हाउस होल्ड्स इन पाकिस्तान। सही है, ठीक है। हमारा मानना ये था कि जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना, जिसकी हम बात करते हैं, हमारे सिस्टम के अंदर इतने क्रैक्स आ गए हैं कि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है उस आदमी तक पहुंचता ही नहीं है। तो आप लोगों ने हमने एक बॉटम अप अप्रोच ली है जिसके अंदर हमने कोशिश की है कि सबसे पहले उसकी कंसर्न्स को हम केटर करें, और उसके साथ साथ जब उसकी जेब में 4 पैसे आएंगे और उसके घर की मईशत का पहिया चलेगा तो मुल्क की मईशत का पहिया चलेगा। अब हमने ये कैसे किया है, हमने उसके बहुत सारे इकदाम नहीं है, डिटेल्स में अब जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मोटी मोटी 2-3 बातें मैं कर देता हूं। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट किया है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जो है, तकरीबन 70% हमारे मुल्क की आबादी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉय होती है, हमने दोनों फसल के ऊपर उनको 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है। रबी क्रॉप पे, खरीफ क्रॉप पे हमने उनको 2.5 लाख रुपए का जो है इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है ताकि वो अपना ट्रैक्टर खरीद सकें या कोई हल खरीद सकें, अपनी प्रोडक्टिविटी बेहतर कर सकें। इसी तरीके से गरीब आदमी की जिसके सर पे छत नहीं है उसको हमने 3 लाख रुपए का जो है एक कैश डिस्पर्समेंट दी है ताकि वो अपनी कच्चे घर के ऊपर छत डाल सके या कोई भी अपने घर को बेहतर कर सके। इसी तरीके से 5 लाख का हमने आसान शराइत पे लोन दिया है ताकि जो बेरोजगारी है इस मुल्क में, जो पढ़ा लिखा नौजवान एक गरीब यहाँ पे बैठा है जिसमें अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, वो अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सके और ताकि उसकी जिंदगी में कोई डायरेक्ट बेहतरी आ सके। मुस्कुरा रहे नहीं मुस्कुराए, उनका हक है मुस्कुराना, उनका हक है मुस्कुराना। से वो सारी चीजें एक तरफ से निकाल रहे होंगे तो दूसरी तरफ से देने का फायदा होगा नहीं। बेसिक्स की बात कर रहे थे, हमने तो कोई नया टैक्स लगाया ही नहीं है भाई। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने तो मेजर्स लिए हैं, आप जाके चेक कर लीजिए। जैसे बेसिकली मैं आपको बात बताऊं क्या है
یہ جو بجٹ ہے نا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایک افسانہ ہے. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثالیں دو دے دیتا ہوں. ایک تو یہ اس بجٹ ڈاکیومنٹ کے اندر خود لکھا ہوا ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے پیسے لیں گے اور اپنا بجٹری خسارہ پورا کریں گے. آپ مجھے بتا دیں کہ آئی ایم ایف نے اس کے اوپر اپنی اگریمنٹ سائن آف دے دی ہے کہ نہیں دے دی ہے؟ سلیم ماڈوی والا صاحب نے تو کل پرسوں پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کا ایجنڈا اپنی بورڈ میٹنگ سے اٹھا کے سپتمبر کے اوپر لے گئے. تو ٹیکنیکلی آپ کا اگر پروگرام سسپینڈ ہوتا ہے, جو آج کی آپ نے اخباروں کے اندر ہیڈ لائنز بھی دیکھی ہیں, اے ڈی بی نے اپنی فنڈنگ روک لی ہے, ورلڈ بینک نے اپنی فنڈنگ روک لی ہے, تو جب یہ ہوگا تو اس بجٹ کی کوئی ورتھ ہی نہیں رہتی. دوسری چیز میری ایک اور سن لیں, انہوں نے کہا کہ جی ہم پوائنٹ آف سیلز کے اوپر جا کے ایف بی آر کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے. مجھے بتائیں کہ پچھلے 50 سال کے اندر 10,000 ریٹیلرز کو ہم انٹیگریٹ کر چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک سال میں انہوں نے اپنے لیے کیا ٹارگیٹ رکھا ہے؟ 50,000. آپ کو پتہ ہے اگلے سال کتنے کا ٹارگیٹ رکھا ہے؟ 5 لاکھ کا. تو جب یہ ریونیو آپ کا جو ہے, جو اس کے اوپر 25% یہ بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں, جب وہ آئے گا نہیں, آئی ایم ایف سے پیسے آئیں گے نہیں, پبلک سیکٹر انٹرپرائز کا آپ نے ریفارم کوئی نہیں کیا, تو اس کے بعد ریکارڈ خسارہ ہوگا. جب ریکارڈ خسارہ ہوگا تو آپ کا منی بجٹ آئے گا دسمبر جنوری کے اندر. یہ یہاں پہ آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے. یہ تو دیکھ لیں گے, لیکن ویسے وہ جو آئی ایم ایف والا پوائنٹ ہے وہ میں چاہ رہی ہوں آپ بھی کلیئر کریں کہ آئی ایم ایف کے بارے میں تو بہت سے ماہرین معیشت یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ لوگوں نے ان کی بات پوری طریقے سے نہیں مانی تو اس کے کنسٹرینٹس ہوں گے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اے ڈی بی نے فنڈنگ روک لی ہے وہ ساری, تو یہ تو بیسیکلی کنسٹرینٹس ہیں ناٹ ٹو سائیڈ ود آئی ایم ایف. روپے کا خسارہ جو ہے آپ تو نوٹ چھاپ کے پرنٹ کر سکتے ہیں نا, پر مجھے بتائیں جب آپ کو 18-20 بلین ڈالر کی گیپ ایک آ رہا ہے آپ کا, کیونکہ آپ کی امپورٹس جس طرح سے اب معیشت کو دوبارہ اوپن اپ کیا جا رہا ہے, امپورٹس کا پریشر آ رہا ہے, فورن کرنسی ریزروز کے اوپر آپ کا پریشر آئے گا, تو آئی ایم ایف کی ویلیڈیشن کے بغیر یہ 20 بلین ڈالر کہاں سے اکٹھا کریں گے جو پریکٹیکلی نہیں ہوگا, اور جس کی شکل آپ نے دیکھنا شروع کر لی ہے. تو آئی ایم ایف کو آن بورڈ کیے بغیر اٹ از جسٹ این افسانہ, اٹ از ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی. پورا کریں گے. دیکھیں یہ تو اب پرزمپشنز پہ آ گئے ہیں. آپ نے آئی ایم ایف کی بات مانی ہے یا نہیں مانی؟ دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری آن گوئنگ کنسلٹیشن چلتی ہے, نیگوشیشن چلتی ہے. کوئی یہ نہیں ہوتا انہوں نے خط پہ فیصلہ کر لیا, ہم نے خط پہ فیصلہ کر لیا. اب اس کے اوپر آ جائے آئی ایم ایف, اور یہ رپورٹ ہوئی ہے ٹی وی پہ اخباروں میں, اس لیے مجھے کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. آئی ایم ایف نے آپ کو کہا تھا کہ فیول پرائسز کے اوپر آپ اپنی انرجی پرائسز کے اوپر بڑھائیں, ٹھیک ہے. پرائم منسٹر نے اس کو فلیٹ آؤٹ ریجیکٹ کیا. ہمارا پوائنٹ آف ویو آئی ایم ایف کے ساتھ بڑا سمپل تھا. اس کے کنسٹرینٹس آئیں گے, لیکن یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے, سن لیں. ہمارا پوائنٹ آف ویو بڑا ان کے ساتھ کلیئر ہے. ہم نے آئی ایم ایف سے کیا کہا ہے؟ ہم نے کہا ہے آپ چاہتے ہیں ہم ایک پوائنٹ تک پہنچیں, اس پوائنٹ تک کیسے پہنچنا ہے یہ آپ ہمارے پہ چھوڑ دیں. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے اندازوں کے مطابق تو ہمارے ملک میں جی ڈی پی گروتھ جو ہے 2 سے 2.5% ہونی تھی, ہم نے تقریباً 3.94% پہ لے گئے ہیں. یہ حکومت کچھ تو صحیح کر رہی ہے جس سے اس ملک میں گروتھ ہوئی ہے اور اس ملک میں ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. جو ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز ہیں وہ آن گوئنگ ہیں, وہ چلتی رہتی ہیں. اس بجٹ میں ان کی کتنی برانچ ہے وہ ہمیں ملنی ہے, وہ ہمیں ملے گی, اور یہ پروسیس چلتا رہے گا. اس بجٹ میں کتنی انوالومنٹ کر لینا کہ یہ نہیں ہوگا, آپ اپنی ریزروز پورے نہیں کر سکیں گے اور جنوری میں آپ ایک نیا منی بجٹ صاحب کہہ سکتے ہیں. لیکن جس طریقے سے بلاول صاحب کی بار بار سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ آئی ایم ایف نے بجٹ دے دیا اور یہ پریزنٹ کر دیا گیا, اس میں حکومت نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, اس میں کتنی انوالومنٹ ہوتی ہے؟ تو دو میں سے ایک باتیں کر لینا, یا بلاول صاحب ٹھیک بات کریں یا علی پرویز ملک صاحب ٹھیک بات کریں. دونوں باتیں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی. بلاول کہہ رہے ہیں کہ سارا آئی ایم ایف کو بتایا ہوا بجٹ دے دیا ہے, علی پرویز ملک کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی شرائط پوری نہیں ہوئی تو اس لیے وہ اپنے پیسے روک لیں. میں نے جو آپ سے اوپننگ میں کہا, ہم سب چاہتے ہیں ملک کے لیے جو بہتر اقدامات ہیں ان کو لیا جا سکے. آج آپ کو جو آئی ایم ایف کو آپ آن بورڈ کرے بغیر آپ 20 بلین ڈالر کا خسارہ کس طرح پورا کریں گے؟ آپ مجھے بتا دیں اگر آپ کے پاس کوئی پلان موجود ہے. سر دیکھیں میری عرض سنیں, آپ نے جو خساروں کو کنٹرول کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ چیز کریں, وہ چیز کریں, تیسری چیز کریں. آپ نے ریکارڈ خسارے بنائے ہیں پاور سیکٹر کے اندر اور آپ کا بجٹری خسارہ ریکارڈ ہے. ہمارا آخری سال جو الیکشن ایئر تھا, جو الیکشن میری عرض سن لینا, جو الیکشن ایئر میں ہمارا بجٹری خسارہ 2200 ارب کا تھا, ان کا پہلا سال 3600 ارب کا خسارہ, اس سے اگلا سال 3400 ارب کا خسارہ, یہ جو سال میں اسی کے اوپر ساری بات ختم کر دیتا ہوں. اسی کے اوپر ماشاءاللہ سے اتنے اچھے آئی پی پیز, اتنے اچھی ہماری سابقہ حکومتوں نے جو ڈیلز کی ہوئی تھی اس کی وجہ سے 1.3 ٹریلین کا سیکولر ڈیٹ یہ چھوڑ کے گئے,
250 अरब उससे नहीं 480 अरब पहले पे करके, तो मतलब आप समझ लें तकरीबन 2 ट्रिलियन का डेट ये हमारे पे छोड़ के गए, कैपेसिटी पेमेंट्स ये हमारे पे छोड़ गए हैं, हम बिजली खरीदे ना खरीदे, इस्तेमाल करें ना करें, उसके पैसे हम दे रहे हैं और उसका खसारा भी हमारे गले डाल रहा है। पेस्को के अंदर क्या 40% बिजली चोरी होती है, उसको करेक्ट करना किसका काम था? 8 साल से हुकूमत के अंदर कौन बैठा हुआ है पेशावर के अंदर? हम तो कर रहे हैं, साबका हुकूमतों ने एनटीडीसी के ऊपर कोई पैसा नहीं खर्चा हुआ था, हम जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा, सही इकदाम लेने पड़ेंगे खसारों को कंट्रोल करने के लिए, तो फिर ये चीज होगी। इनको अगर इनके अंदर प्रोफेशनल ऑनेस्टी हो तो ये भी बताएं कि आज इस मुल्क में जो बिजली पैदा हो रही है, शहबाज शरीफ साहब ने जो यहाँ पे प्लांट लगाए हैं उसकी वजह से जो ईंधन की कॉस्ट है आज 5 रुपए से कम है। इनके ऊपर कितना कैपेसिटी पेमेंट का बोझ आ गया है कि कीमतें 2 गुना करने के बावजूद, तेल सस्ता होने के बावजूद ये फिर भी वो खसारे नहीं पूरे कर सकते। ये कितने को नालायक पहले से ही आ रहा है। अर्ज ये है कि ये कैपेसिटी पेमेंट्स का इनका दिया हुआ हमें तोहफा है, लेकिन हम उसको पूरा कर रहे हैं। हमने अभी भी नहीं खसारे कैसे बढ़ा के हमने 284 अरब रुपए की अभी भी सब्सिडी दी है बिजली के ऊपर, ताकि हम उस 600 अरब का ट्रांसफर ना करें उसको। 5 साल के बाद 1100 अरब का, माशाल्लाह 3 साल के अंदर 1100 अरब से उठा के 2400 अरब के ऊपर तो ले गए। उसी का कंपाउंडेड इफेक्ट है। हमने तो ऐसे ही चलती रहेगी क्योंकि है ये टॉपिक। एहसास करें, इकदामात लें, बातें एहसास कर रहे हैं, एहसास जरूर कर रहे हैं। नाम बदल के नहीं, लोगों की तकलीफ का एहसास का बजट बढ़ा के चीजों को सस्ता करके मेरा भाई बोली जा रहा है उसके ऊपर मैं बोलूं मुनासिब नहीं। हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी है, हम उसका जो है अजाला भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतरी भी ला रहे हैं। एहसास का सिर्फ नाम नहीं बदला मेरे भाई। 80 अरब का बेनजीर इनकम सपोर्ट का जिसका आपने भी एक्नॉलेज किया, 285 अरब रुपए पे हम उसको ले गए हैं, तो उसको हमने उसके मैग्नीट्यूड को भी बढ़ाया है और उसकी हमने रीच को भी बढ़ाया है। एटीएमओ को नवाजना भी बंद करें, एटीएमओ को नवाजना भी बंद करें, पावर प्लांट वालों को रिवॉर्ड करना बंद करें। एटीएम नवाजना जब बंद करेंगे इस मुल्क का जो किस्मत है ना वो बदलनी शुरू होगी और आपके सामने चीजें आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। एटीएम और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने छोड़ और ये ज़ैन का फाइनल आखिरी कमेंट है, चौथा और आखिरी कमेंट। ये खास तौर पे इनके वालिद साहब जो चाहते हैं लकीर खींच दी जाए, ये उसके ऊपर आगे और अपनी लड़ाई जो पीटीआई के अंदर है उसको यहाँ पे टीवी के ऊपर मत लेके। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों मेहमानों का, यहाँ पे आप तितर बटेर खरगोश का बंदोबस्त किया।